ناظرین انجیلی میڈیا کے ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا یہ ویڈیو ایک رد عمل کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کی خدمت میں اس غرض اور اس مقصد کے لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ دیکھیں اور سمجھیں کہ پاکستان میں کس طرح کے لوگ پاکستان کی بنیادوں کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ہماری استدعا ہے کہ حکومت ان لوگوں کا نوٹس لے۔ اس ویڈیو کو پہلے آپ دیکھیں اور اس کے بعد ہم اس پہ گفتگو کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے اور پھر آپ فیصلہ کیجئے گا۔ تمام مسلمان اکٹھا ہو جائیں اور جس سے جو بنتا ہے وہ کر گزرے۔ اگر اکیلا نہیں کر سکتا تو ہمارے لشکر کے ساتھ جمع ہو جائے، ہمیں ہمارے ساتھ چلے، تمام کافرین کی دھجیاں اڑا دیں گے، کسی کو معاف نہیں کرنا ہم نے۔ اور جو اقلیت میں کافرین کی جو عوام ہے، اگر وہ ہمارے کسی مسلمان ملک میں ہے اور اقلیت میں ہے تو اللہ جانتا ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں تو وہ اپنے اپنے مذہب کے ملکوں میں چلے جائیں، اپنی اکثریت میں گھس جائیں۔ کل کو یہ ہمیں نہ کہیں کہ ہم اقلیت میں تھے اس لیے مارے گئے اور ہم نے تمہیں کسی کو نہیں چھوڑنا۔ تم نے ہمیں تمہارے اندر کی ساری معلومات تمہارے عملوں نے دے دی ہے۔ تم کتنی نفرت کرتے ہو ہماری پاک کتاب قرآن پاک سے، تم لوگ کتنی نفرت کرتے ہو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تم کتنی بغاوت کرتے ہو ہمارے خدا و اللہ شریک سے، تم کتنا ظلم اور تشدد کرتے ہو ان اللہ کو اور نبی کو اور پاک کتاب کو، پاک کتاب ماننے والوں کے اوپر کتنا ظلم اور تشدد کرتے ہو۔ تم نے عملوں سے کتنا تشدد کر سکتے ہو، کتنی حد تک تمہیں وقت ملے اور موقع ملے تم کر جاؤ گے۔ ہم نے سب جانچ لیا اور بھانپ لیا، اب تمہاری خیر نہیں، اپنی بچت کرو۔ ناظرین آپ نے ویڈیو کلپ دیکھی ہے، جو کچھ کہا گیا ہے، جو مولانا پاکستان کے عوام کو سکھانے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب اس طرح کے عناصر ہمارے اندر موجود ہیں پھر ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت؟ اس لیے کیونکہ جو الفاظ اور جو زبان استعمال کی گئی ہے، آئے مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، بری بات نہیں ہے، لیکن جو آگے انہوں نے فرمایا ہے کہ ان سے جو کچھ بن پڑتا ہے کر ڈالو، کر گزرو اور ان کافروں کی دھجیاں اڑا دو۔ یہ کن کافروں کی دھجیاں اڑا دو؟ یہ وہ کافر نہیں ہیں جو سرحد کی دوسری طرف ہیں، یہ وہ کافر نہیں ہیں جو پاکستان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں یا ہوتے رہے ہیں، یہ وہ کافر ہیں جو بارڈر کے اندر ہیں، جو اپنے ہمارے پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہیں۔ یہ پاک دھرتی کے شہری، یہ وہ قومیں ہیں جو وہاں سے صدیوں سے رہ رہی ہیں، پاکستانی ہیں۔ اس میں ہندو بھی شامل ہیں، مسیحی ہیں، سکھ برادری ہے، بدھ مت ہیں، جتنے بھی لوگ نان مسلمز ہیں وہ سب شامل ہیں۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دھجیاں اڑا دینی ہے اور ہم نے کسی کو معاف نہیں کرنا، اور اگر تم اکیلے ہو اور ایک شخص سے کچھ نہیں بنتا تو پھر آؤ ہمارے لشکر کے ساتھ مل جاؤ، ہم یہ مل کر کام کریں گے، مل کر ہم ان کافروں کی دھجیاں اڑائیں گے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ اقلیتیں، یہ کافرین جو ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں، ہم بڑے فراخ دلانہ طریقے سے ان کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ملکوں سے نکل جائیں اور ان ممالک میں چلے جائیں جہاں پر ان کے مذاہب کے لوگ اکثریت میں ہیں۔ اور پھر وہ فرما رہے ہیں کہ یہ فائدہ اٹھا لو، کل کو یہ نہ کہنا کہ ہم اقلیت میں تھے اس لیے مارے گئے۔ تو بیچ میں اللہ کا نام لے کر آگے گواہی رہے، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم تمہیں چھوٹ دے رہے ہیں، جاؤ، ہم نے کسی کو معاف نہیں کر۔ مولانا کو پتا چل گیا ہے کہ یہاں پر رہنے والے نان مسلمز جو ہیں وہ کیا سازشیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ پاکستان میں اتنے مسیحی رہتے ہیں، وہ سب شروع دن سے پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، بہترین ہسپتال چلانے والے لوگ ہیں، بہترین تعلیمی ادارے چلانے والے لوگ ہیں، لیکن ان صاحب کو شاید ان تمام باتوں کا پتہ نہیں، اور وہ یہ شعلہ بیانی کے سیل رواں میں اس طرح سے بہے جا رہے ہیں کہ اکٹھے ہو جو، مار دو، گرا دو، جلا دو، یہ لوگ ان کو نکال دو، کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ گویا کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یک مشت یک قلم زائل کر دی گئی، قانون مولانا کا ہے اور اس قانون کی پاسداری مولانا صاحب کروائیں گے۔ قتل و غارت ہوگا اگر پاکستان سے نہیں نکلے تو وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مولانا صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نفرت کی آگ بھڑکانے میں۔ آج کل پوری دنیا ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہے، انسانیت کی بات کر رہی ہے، مذہبی آزادی کی بات کر رہی ہے۔ پاکستان عالمی اشاریوں میں کس جگہ پر کھڑا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، نہیں جانتے تو یہ مولانا نہیں جانتے کہ پاکستان کا پاسپورٹ نیچے سے اگر گنا جائے تو ہم چوتھے
चौथे पांचवें नंबर पर है। ये मौलाना नहीं जानते कि जिन लोगों से कल हमें जाकर इमदाद लेनी है, वर्ल्ड बैंक और IMF और इस तरह के इदारे, वो हमारी तमाम इन हरकतों को देखते हैं उन इशारियों के साथ रखकर जो दुनिया में इस वक्त मुरव्वजा हैं, जिनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने मुल्क में इंसानी हकूक की क्या पासदारी कर रहे हैं, वहां पर अकलियतों का क्या हाल है। बरतानिया में लंदन के मेयर मुसलमान हैं, तकरीबन 30 मेयर जो हैं पूरे UK में मुसलमान हैं, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जो हैं वो मुसलमान हैं। इस तरह की बातें अगर दीगर ममालिक करना शुरू कर दें, नहीं करेंगे क्योंकि मुहज़्ज़ब दुनिया है, तो फौरन ये बात उछाल दी जाएगी कि जी मगरब ने इस्लाम पर धावा बोल दिया है और इस्लामोफोबिया हो गया, इस्लाम खतरे में है। अब देखें, ये शख्स पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसको हम इस तरह से डिसमिस नहीं कर सकते कि चलो जी वो एक मौलाना साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में अकलियती बरादरी करोड़ों में है और इस तरह की बातें करके एक तबके को, एक कम्युनिटी को दूसरे तबके, दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ उभारना, ये हुकूमत की सालमियत और हुकूमत और रियासत के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ने के बराबर है। ये कौम परस्ती, नस्ल परस्ती, ये रेसिज्म का टेक्स्ट बुक केस है। और मैं उन मुसलमान दोस्तों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ जो बाहर आते ही, यूरोप में आते ही, अमेरिका में आते ही रेसिज्म की रट लगा बैठते हैं कि हमारे साथ रेसिज्म हो रहा है। आप ऐसे लोगों का नोटिस ले। पाकिस्तान में इस तरह के अनासर को उनके दायरे में रखना जरूरी है और यही मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की हुकूमत से, अरबाब इख्तियार से और बाकी जो पाकिस्तान में करोड़ों लोग अमन पसंद हैं। मैं उन सबसे भी दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह के लोगों से बचकर रहें और दूसरों को भी इनसे बचाने में मदद करें। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से पैगाम से पाकिस्तान के उन शहरियों की हौसला अफजाई होगी जो पाकिस्तान को अमन का गहवारा देखना चाहते हैं। ये दुनिया सिर्फ क्रिश्चियंस की नहीं, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सिर्फ हिंदुओं या सिखों या किसी एक तबके या एक मुल्क, एक कौम, एक मजहब के मानने वालों की नहीं। ये दुनिया खुदा की दुनिया है और हम सब खुदा के बंदे हैं, खुदा के लोग हैं। खुदा ने ही हमें पैदा किया है और हम सब उसी के पास एक दिन लौट जाने वाले हैं।